جی چھوٹا سا سوال ہے، وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہی کا ترجمہ ہے، بے شمار دفعہ آپ نے فرمایا بھی ہے، وضو کرتے وقت جب قرآن میں ہے کہ ہاتھ کونیوں تک اور چہرے کو دھو لو اور سر اور پاؤں کا مسح کر لو، تو پھر ہم سر کا مسح تو کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں۔ بھائی اگر قرآن میں صاف یہ بات ہوتی کہ سر کا مسح کر لو اور پاؤں کا مسح کر لو تو یہ دو گروہ کیوں بنتے اور لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بجائے آسانی کے بے آرام سے مسح کر لیں، دھونے کے چکر میں پڑتے۔ قرآن میں بات اس طرح نہیں، کلیئر نہیں بات آئی، نہ دھونے کی نہ مسح کی، دونوں کی گنجائش ہے۔ گرامر کے مطابق دھونا بھی بنتا ہے، مسح بھی بنتا ہے۔ اب جب لوگوں نے سنت رسول کو دیکھا تو زیادہ یہی نظر آیا کہ حضور دھوتے تھے، اس لیے انہوں نے دھونے کو اختیار کیا۔ گرامر کے لحاظ سے مانے دونوں برتے، مسح کم نہیں، اس کے ساتھ جڑتا الگ ہے۔ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، راجے مانا کون سا بنتا ہے؟ راجے تو دھونے والا ہی، جس میں شک سے نکل جاتا کہ مسح بھی ہوگا تو دھونے میں مسح بھی آ گیا، دھویا بھی گیا۔ نہیں مولانا، پھر تو اس طرح دین کے معاملات جو سوئم کرتا ہے، چہلم کرتا ہے، چلیں اگر کرنا تھوڑی بہت گنجائش ہم کر لیتے ہیں، نہیں اس کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ دین میں دونوں پہلو ہیں، اب ان میں سے کون وزنی ہے، یہ ہے بات کہ آیت کے مفہوم بھی دونوں ہیں، حدیثیں بھی ہیں، یہ اور بات ہے۔ یہ جو ہے نا آپ جن کی باتیں کرتے سیوں وغیرہ، وہ تو خود لوگ مانتے ہیں کہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، یہ نہیں مانتے ہی دین میں نہیں، وہ بات اس سے نہیں ملتی۔ یہ ہے کہ دین میں ہی ہے کہ گرامر کے لحاظ سے یہ نہیں منع بنتا کہ مسح کرو، یہ بھی بنتا دو، ہر جرا قوم ہے۔ اگر کوئی آدمی دھوئے نہیں جان بوجھ کے مسح کر لے تو آپ کے خیال میں اس نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کافر ہے یا بے دین ہے، جیسے امام شارانی لکھتے نا کہ جو مسح والے ان کو بھی تم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابن عباس اور کئی لوگوں کا یہ مذہب تھا، اس لیے وہ بھی نہیں ہم غلط، میں بھی یہی پوچھنے والا ابن حزم کی المحلہ خدا کے لیے سارے دیکھیں تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں کہ گنجائش دونوں کی۔ اسی لیے کئی امام اس کے قائل ہو گئے کہ دونوں میں سے جو چیز چاہے نمازی کر سکتے، کبھی دھو لے کبھی مسح کر لے، اور کئی بیچارے مجبور ہو گئے کہ یار دونوں کرو، حل کوئی نہیں ہو رہا، پہلے مسح کیا کرو پھر دھو بھی لیا کرو، جمع کر لو تاکہ نہ جھگڑے سے نکل جاؤ کہ اللہ ہم نہیں سمجھ سکے کیا حکم ہے، اگر مسح کا تو وہ بھی ہم نے کر لیا، اگر دھونے کا کچھ جمع کے قائل، کچھ تخییر کے کہ دونوں میں سے جو جی چاہے، کچھ دھونے والے، کچھ چار مسلک بن گئے، اور بڑے بڑے عالم اور امام ہیں۔ جاہروں کی کیا باتیں وہ جو مرضی کہتے پھرے، کتاب میں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ جڑا وضو ہے نا شیعہ دا، وہ اب جدو پیراں دی باری آوے تو دھونے نہیں مسح کرنا، وہ آندے دو شیاں دھون دا حکم ہے، باہواں تے منہ، سر جڑا تے پیر آندے نا دواں دا مسح دا حکم ہے۔ ایک قرآن پاک دی آیت دا رولا سی نے وہ چاہ نکلدا، وہ ہیگا علمی۔ اے جڑا پہلاں دھوندے نا، اے ابھی میرے کتے کوئی گند لگا ہوئے سر تے، تو پھر میں وضو نہیں شروع کرنا، کی کرنا انہوں پہلا دھونا، وضو باری نہ بعد جانا، ادو مسح ہی کرنا، مگر نجاست نو دور کرنا پہلا وہ علیحدہ ہے کہ بات ہے۔ یہ وہ سمجھنا جڑے باہروں آئے یا کتے ہوگا انہوں پہلا پاک کر دے کہ کوئی شے نہ آئے، پھر انہوں سکاؤندے ہے کہ اسی طرح نا گلے گلے تے کر لیو، مسح نہ ہوتا، پھر دھوتا خشک کر کے نا جدوں پھر وضو آنا ترتیب نہ، پھر یہ ہاتھ دھونے، منہ پانی پاؤنا، نک پاؤنا، منہ دھونا اتوں تک، تے مڑ کے سر تے ہاتھ پیراں وہ مسح۔ یہ احتیاط ہے، اگر سمجھدا کوئی بھی نجاست ہے، وہ نجاست دا مسئلہ الگ ہے کہ ساڈے بھی کسی حصے تے لگی ہوئے، اسی وضو نہیں شروع کر سکتے جب تک انہوں پاک نہ کری، اس گل دا مسئلہ، مسئلے چ مسح ایڈا کچا نہیں، بالکل جڑے ساڈے وڈے سی نا اہل حدیثاں دے امام، انہاں سر سڑ دیتا، میں قرآن شریف تو سوائے مسح دے کوئی شے نہیں لبھی، بالکل نہ آخیا بھی جتنا مرضی پڑھیے نہ زبر پڑھیے دیر۔ امام ابن حزم نے آخیا یار عربی زبان کیویں ٹھٹھا کری، یہ حدیثاں پروں اسی مجبور ہیں کہ پیر دھوئیے، ورنہ قرآن مسح تو سوا کچھ نہیں دس، ایڈی گرامر مضبوط ہے۔ اور یہی شیخ اکبر محی الدین نے آخیا جڑا مرضی پڑھ لا، پھر سامنے آوے قرآن پاک تو مسح تو سوا کداں کر سکتے، اس سے چھوٹی جی گل نہیں۔ اور تین صحابی جنہوں نے ابن حجر لکھ دے اے یار تین صحابہ جو قائل تھی، باقی لکھاں دی تین مردوں شماری کیا عالماں دا تینے وہ بندے ہیں نیازی صاحب جنہاں تو زیادہ نبی نے جاندا ہی کوئی نہیں، یا حضرت انس ہے جڑا 10 سال خادم سی، یا ابن عباس ہے چاچے دا پتر جی دعا منگی کہ اللہ انہوں قرآن دا فہم دے، یا علی ہے، اے تیناں دا ہی لکھیا کہ تینے آندے سی مسح کرو، ایت ٹک ہوئی ہے قرآن۔ یہ تین صحابی حضور دے ہر وقت نال 24 گھنٹے، انہاں نوں مسح کتوں سوچ گئے، آندے بعد چ واپس آ گئے جی پروں گل ہے، بعد چ انہاں نوں پھر کہڑی نویں گل ہے۔ اس تو ایڈا برا نہ مناؤ، مسح کرو تو لو۔ شیخ اکبر محی الدین نے فرمایا یہ سمجھے آئی بھی انہاں دونوں شیاں دی اجازت، کدی بندے دے پیر جڑے نا دھو لوے گرمیاں دے دن
کہ سردیاں ہاتھ پھیر لیا تو کوئی کافر نہیں ہونا، بالکل قرآن دے مطابق انہیں بھی چنگا کیتا کہ جے دوویں کم کر لے تے پہلا مسا کر لے مڑ کے دھو لے بندہ کوئی سمجھ نہیں آتی کی ہے شاید میں دوویں کر لے۔ اے چار گروہ ہی، ایکاں دا دھو، ایکاں دا مسا، ایکاں دے واجب تخیری، یہ وہ واجب ہے جویں اللہ آندا روزے رکھ لو یا غلام آزاد کو یا والا، یہ یا ہے کہ یا دھولا یا مسا کرا، دوجے آندے بھی جمع دونوں کٹھیاں کرو یار اس مصیبت نجات پاؤ۔ بڑے بڑے عالم تے جاہل ایویں رولا پا شیعہ کر رہے